اچھا ہمارے یہاں نا ایک رواج ہے کہ جب بھی کوئی بات یعنی کہ دین کی بات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ نا اس بات کو چھوڑ کے نان ایشو کو نا ایشو بنانا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں لوگوں سے جا کے یار کہ سنت پہ عمل کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا وہ مطلب ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے قرآن امپورٹنٹ ہے, اب چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم سورہ حشر کی جیسے بات کرتے ہیں کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ دیں وہ لو, جسے روکیں اسے رک جاؤ. صحیح ہے نا, تو سنت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم سنت پہ بات کرتے ہوئے ان کو دیتے ہیں مطلب حدیثیں دیتے ہیں رفع الجدین کے اوپر یا دوسرا, تو حالانکہ ان کو ہم یہ اپنا موقف واضح رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ رفع الجدین کو بندہ کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں اس بندے کی نماز ٹھیک ہے, اس کی نماز مطلب ناقص نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ اس کی نماز ہو ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہمیں جواباً کیا ملتا ہے, یعنی کہ ہم دل بڑا کر لیتے ہیں تاکہ امت کی وحدانیت کی بات کی جا سکے. تو وہ دل بڑا نہیں کرتے ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار رفع الجدین منسوخ ہے, رفع الجدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے, اور اب جو بھی بندہ رفع الجدین سے نماز پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ جو اب یہ کرائٹیریا بنا لیا نان ایشو کو ایشو بنا کے اوریجنل بات کو سرپرس کرنے کا, اس کو دبانے کا, تو کیا کہتے ہو, کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا اتنا علم حاصل نہیں کرتے, نہ اس پہ ٹائم لگانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ مطلب جو ہے نا کتابیں پڑھتے ہیں, نہ کسی سے مطلب سنتے ہیں, کسی کو سن کے کوئی بات حاصل کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کو جب اتنا ٹائم نہیں ہوگا کسی کے پاس, ظاہر بات ہے وہ جو پہلے سے جو چیز اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اسی پر ریلائی کرے گا. اب اس کی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس پہ ریسرچ کرے, اس پہ ٹائم لگائے, سنے, آگے پیچھے تحقیق کرے. میرے خیال میں تو اس کا سب سے بڑی وہی نا, ابھی دیکھ نا جیسے کل کی میں بات بتا رہا تھا کہ یار دیکھ کہ وہ ایک حدیث پہ پوسٹ کر دی. ٹھیک ہے, جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی اس کے اندر یہ سکم ہے اور اس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اور قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہے, تو مجھے آگے سے بندہ کہہ رہا ہے بھائی جان وہ اصل میں تحریر تو ہے نا, لکھی بھی تو ہے. میں اب کل پڑھ رہا تھا نا صحیح مسلم کا مقدمہ, تو اب اس صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر واجب ہے یعنی اس نے کرنا ہی کرنا ہے, ہر حالت میں وجوب میں داخل ہے اس کے, کہ ہر بندے کو اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یا جو میں روایت سن رہا ہوں اس کی صحت کیا ہے, اور اس کے اندر جو راوی ہیں اگر اس کی صحت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے, کون سا ایسا راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر بندے کو نا واجب ہونا چاہیے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اس بندے کے سامنے ہم نے حدیث رکھ دی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ رفع الجدین کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, بہتر یہ میں حجت اللہ البالغہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ دونوں طریقے سنت ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ لوگ جو رفع الجدین کرتے ہیں نا وہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو نہیں کرتے. یعنی دیکھ ہم بھی یہی کہتے ہیں, اور یہ ہمارا اپنا قول نہیں ہے, یہ کس کا قول ہے, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دونوں طریقے سنت ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی حدیثیں اس کے حق میں آئی ہیں وہ زیادہ قوی ہیں, اور جو اس کے مخالف جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ غیر قوی ہیں. لیکن تشدد اس لیول کا ہے کہ میں تو ایک بتاتا ہوں, دوست ہے ہمارا اس کو دیکھے مار کے نکال دیا مسجد سے صرف اس لیے کہ وہ رفع الجدین کرتا تھا, یا لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں رفع الجدین کرتے ہوئے. اگر آپ بھی ہماری طرح دل بڑا کریں اور اس کو بھی ایک طریقہ مان لیں تو کیا بات ہے, کیوں نہیں مانتے, اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہیں کہ بھائی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ رفع الجدین ایک طریقہ ہے بات ختم ہو جائے گی وہاں پہ. یعنی کہ دو پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دونوں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی رفع الجدین کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی سنت ہے, وہاں تو بحث ختم ہو جائے گی, کیونکہ نان ایشو ہے نا. پھر ہم ایشو کی طرف چلیں گے کیونکہ یہاں پہ بڑے مسئلے ہیں, یہاں پہ شرک ایک مسئلہ ہے, یہاں پہ بدعت ایک مسئلہ ہے, ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, قادیانیت کا مسئلہ ہے. تو کیا لگتا ہے لوگ کیوں مان کیوں نہیں رہے ہیں, مطلب آپ ان کے سامنے حدیث رکھتے ہیں وہ مانتے کیوں نہیں ہیں, یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے نا سب سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا باتیں سننی پڑتی ہیں. جیسے میں اپنے کسی عزیز کے گھر گیا, میں نماز پڑھی اور رفع دین سے نماز پڑھی, انہوں نے جو ہے نا نام مجھ سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات کی وابی ہو گیا. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی ظاہر بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چیز جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں اگر اس کو چھوڑ کے ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کریں گے, تانے دیں گے, تان تشتی کا وہ کریں گے, تشنیع کا نشانہ بنائیں گے ایسی. بالکل. اور ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ بھی ہے, اور جو ہے نا لوگ جس چیز پہ مطلب جو ہے نا شروع سے اپنے آباء و اجداد کو سب سے بڑا جو اس میں مجھے ایک لگتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ
کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا والد اور ہمارے ان کے والد یہ کرتے رہے ہیں تو کیا وہ غلط تھے؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے. قرآن میں بھی یہی آتا نا کہ جو ہے نا کفار کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ہمارے جو بڑے بوڑھے کرتے رہے ہیں بتوں کو پوجتے رہے ہیں, کیا وہ غلط تھے؟ ایسے ہے. ٹھیک ہے, اب یہی چیز یہی پہ چل رہی ہے کہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاذہ نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے جو گھر والوں نے ہمیں سکھایا ہے, ان کے والد نے ان کو سکھایا ہے, کیا وہ غلط کرتے آ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی صحیح آ گئے ہو؟ وہی نا, یہ باتیں جو ہے نا بہت اس معاملے میں حائل ہیں. اب اس سلسلے میں وہ سورت ہے جی سورہ شعراء. اب وہ پوری صورت کے اندر یہی بات ہے کہ بھئی وہ ایک نبی کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے جب نصیحت کی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ان میں سے ایک قوم نے کہہ دیا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے فرمایا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ٹھیک ہے, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ ہر فرقہ جو ہے نا وہ اس ذم میں ہے کہ یار میں ہی حق پر ہوں, جسے قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اب یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ میرا دوست ہے, اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا اور کسی کو نہیں بھیجے گا, ٹھیک ہے. نصرانی یا عیسائی کیا کہتے تھے کہ اللہ ہمارا دوست ہے, اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو نا کہ یہ اپنے لیے دعا کریں کہ یہ مر جائیں, اپنے دوست کے پاس آئے نا, ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب دل نہیں مانتا نا. اب ایک چیز کے اوپر جتنے عرصے سے میں کرتا آ رہا ہوں اگر میں چھوڑ دوں گا تو لوگ کہیں گے یار دیکھو تمہارے والد صاحب کرتے ہیں یا تمہارے چاچو کرتے ہیں یا تمہارے ماموں کرتے ہیں, وہ غلط ہیں, وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو اس چکر میں کہ یار میں اگر کر لوں گا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ غلط ہیں. بھائی ہم آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ جو رفع الدین نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رفع الدین کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز افضل ہو جائے گی, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی نماز بس افضلیت والے ٹارگٹ سے ہٹ جائے گی. جیسے آپ جمعہ ہے, اب تمہیں پتہ جمعہ کے نا یعنی سنت یعنی کہ جو زور کی نماز ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں؟ چار فرض ہے نا. تو اب وہ جو 4 فرض ہیں ان کو نا ڈیوائڈ کیا گیا 2 خطبے اور 2 فرض, دونوں وجوب میں ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ نے خطبہ لازمی سننا ہے, لیکن کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے خطبہ رہ جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ فرض نماز بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں, آپ نماز پڑھو گے. اب آپ کی جمعے کی نماز ہو گئی ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل کب ہوگی؟ جب آپ خطبے کے ساتھ کریں گے. اور مزید افضل کب ہوگی؟ جب خطبے کے شروع سے بیٹھے ہوں گے. اور یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو حدیث ہیں جو پہلے آ کے بیٹھا اس کو اس کا ثواب اس کے صدقے کا, دوسرے پہ آیا اس کو ثواب, تیسرے اینڈ پہ آنے والے کو ایک انڈے کے برابر صدقے کا قربانی کا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایک ایکسیپشن کے طور پر مان لیں. میں نے آج تک تقریباً مجھے 6.5 مہینے لگے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے, تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی علماء خاص کر بریلوی دیوبندی وہ اس بات پر اڑے میں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ منسوخ ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم اس کو منسوخ کر دیں گے تو امام شافعی کہاں جائیں گے؟ کیا وہ نبی پاک کے منسوخ عمل پر عمل کرتے رہے جو نبی پاک نے منسوخ فرما دیا تھا؟ امام احمد بن حنبل. پھر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں حق پر بھی ہیں. بالکل یہی بات ہے نا, ایک طرف چاروں حق پر ہیں اور ایک طرف وہ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو رفع الدین کے اندر جتنے دلائل آپ نے سنے آج تک, ان دلائل میں آپ کو سب سے زیادہ قوی دلیل کون سی لگی؟ آپ کو لگا کہ یار ہاں یہ جو رفع الدین کے خلاف یہ دلیل پیش کی ہے نا یہ کافی بہتر دلیل ہے اور اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے اگر نبی پاک رفع الدین نہیں کرتے تھے؟ ایسی کوئی دلیل نظر سے گزری ہو جو کبھی لگی ہو آپ کو کہ یار یہ بہترین دلیل ہے؟ اگر صحیح جو ہے نا میرا آپ تجزیہ لیں جنرل میرا جو ہے تو مجھے آج تک ان کی کوئی بھی دلیل ایسی جو ہے نا کبھی نہیں لگی. مطلب جتنی بھی اگر ہم کمپیریزن کیے ہیں نا, کمپیریزن اگر کریں 2 چیزوں کا کمپیریزن کریں تو مجھے کوئی بھی ان کی بات جو ہے نا کبھی نہیں. تو جو ترمذی کے اندر روایت ہے اس کو امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن ہے, شیخ البانی اس کو کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے, صرف زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اب اس معاملے میں وہ بھی آپ کو مطلب صحیح نہیں لگے گی, مطلب حسن نہیں لگے گی کہ یار ٹھیک ہے بہتر ہے, کیونکہ 2 بڑے محدثین اگر کھڑے ہو کر اس طرح بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ شیخ البانی کا بھی بڑا کام ہے, ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کام ہے. جب وہ 2 بندے اس کو حسن کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ کو یہ جو حدیث ہے یہ کبھی نہیں لگ رہی یہ روایت. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا ذخیرہ حدیث ملے گا. ان کے پاس جو ہے نا صرف 1 یا 2 حدیث ہوں گے جو حسن درجے تک پہنچتی ہیں. وہ بار بار ریپیٹڈ آ رہی ہیں, حسن درجے تک پہنچتی ہیں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم ہمارے یہاں نا لوگوں کو برہان کی سمجھ نہیں ہے, براہین کی نا. یعنی اگر میں کسی بندے کے پاس گیا ہوں سے میں کہہ رہا ہوں یار دلیل لے کر آؤ, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تو اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو دلیل سے بات کرو.
تو ان سے کہو دلیل لے کر آؤ نا, تو وہ پتہ کیا مجھے بھیجتے ہیں ایک پورا نا لیٹر بنا ہوا, اس لیٹر کے اندر کوئی 50-60 روایتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اصل میں وہ کل ملا کے 2 یا 3 روایتیں ہوں گی, اور ان کے مختلف ترک ہوں گے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر مختلف کتابوں سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی دلیل بنے گی, بے شک 100 کتابوں میں ہو, بالکل 100 اگر میں پوائنٹس بنا کے ایک ہی دلیل ہو, ایک ہی واقعے کی ایک ہی روایت ہو, اس کے میں 100 پوائنٹس بنا کر دے دوں کہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, نسائی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, مسند احمد میں ہے, مسند شافعی میں اس طرح ڈھیر لگا دوں کتابوں کے, اور روایت ایک ہی ہوگی تو وہ دلیل تو ایک ہی کنسیڈر ہوگی. تو یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, اب جو ہے نا اگر کسی نارمل انسان سے بھی بات کریں, مطلب نارمل پرسن سے جس نے حدیث کا اتنا علم نہ حاصل کیا ہو, جس نے کچھ پڑھا نہ ہو, مطلب کہ بس سنا کے مطلب عمل کیا ہو, مطلب نماز اپنے گھر والوں سے سیکھی ہو یا اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سیکھی ہو, ٹھیک ہے, اب اس کو بھی یہ دلیل پتہ ہوگی کہ یہ جو ہے نا صرف بغلوں میں بت رکھ کے لے آتے تھے اور اس وجہ سے ہوا تھا, پھر چھوڑ دیا تھا, پھر منسوخ ہو گیا تھا. میں خود جب مجھے یاد ہے اچھی طرح, میرے والد صاحب سے میری بات نہیں ہوئی تھی, تو میں نے مولویوں سے سنا ہوا تھا کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے جی, ٹھیک ہے. اب خود حنفی علماء نے کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے, موضوع بات ہے, یہ وضع کی بھی بات ہے, یہ حقیقت نہیں ہے اس میں. اب اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ سب کو یہ باور کرایا جائے کہ جو ہے نا یہ من گڑت بات ہے. وہی ابھی جو حدیث ترک پہ پیش کرتے ہیں وہ ترک پہ ہے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس دن بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی وحدانیت پہ بات ہو تو کم از کم 2 طرفہ محبت کا اظہار ہوگا نا, ٹھیک ہے. ایک طرفہ محبت تو نقصان دہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 2 طرفہ محبت ہوگی تو کام ہوگا. یعنی ہم بھی اپنا دل تھوڑا بڑا کر رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کی نماز صحیح ہے, آپ کی نماز غلط نہیں ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے وہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے بھی یہی بات بولی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے 70 سوالوں والی ویڈیو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات بول دی ہے کہ بھائی جو رفع الاذان کر رہے ہیں ان کی نماز ٹھیک ہے, اور جو نہیں کر رہے ان کی بھی ٹھیک ہے. تو آپ بھی تھوڑا دل بڑا کریں. ابھی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ تو یہ مسئلہ ہے, یہ جو مسئلہ ہے فاتحہ کا مسجد نظم میں, اس پہ تو اس حد تک تشدد ہے کہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 2 طریقے سے نماز جنازہ ہو جاتی ہے, پڑھ لیں جس مرضی سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے نہیں اگر آپ نے فاتحہ پڑھ دی نا نماز میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیول تک شدت لے کے آ گئے. خیر اخیر یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کس طرح کام کیا جائے دعوت کے لیے, جو دعوت کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, یا پھر گلی محلوں میں جا کے لوگوں پر دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کس طرح کا بیہیویئر اپنانا چاہیے؟ مطلب اسلام پرتشدد جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک فرقہ کہے جی کہ بالکل ہی رفع الاذان کے ساتھ نماز پڑھنی, اگر اس کے علاوہ آپ نے نماز پڑھ دی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. اس طرح کا رویہ جو ہے نا اس کو پرہیز کرنا چاہیے, اور جو ہے نا لوگوں کو بتانا چاہیے, اجاگر کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ 2 طریقے ہیں, کھل کے مطلب ساری چیزیں بیان کر دی جانی چاہیے کہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ جیسے محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے نا دونوں طرف کے دلائل پہ پیش کیے کہ یہ دلائل دیتے ہیں اور ان کا یہ جواب ہے, یہ دلائل دیتے ہیں. اگر اس طرح اگر کسی کو وہ بات سمجھائی جائے تو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے نہیں. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے نا, اگر آپ ایک بندے کے پاس لے کر گئے, کیونکہ ہمارے دعوت میں مسئلہ زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ, کیونکہ آج کل تجھے پتہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ جب وہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, مطلب منوا کے چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس دن بات کی, میں کہ یار پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمارے کہ تم مانو کہ رفع الاذان منسوخ ہے. ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں, ہم آپ کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے, ہم آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان دلیلوں کے باوجود, کثیر دلیلوں کے باوجود, اور میں بتاؤں المعجم الکبیر کے اندر تو تواتر کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ صحابی کے بعد تابعی, اور وہاں سے لے کر امام ابو حنیفہ کے استاد تک 2 استاد اس روایت کے اندر شامل ہیں جو رفع الاذان کرتے تھے, حالانکہ ان کے شاگرد بھی کرتے تھے. ہاں, عبداللہ بن مبارک بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑی محبت ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی جو محنت اور کاوشیں ہیں دین کے لیے اس کو کوئی بندہ بھی نکار نہیں سکتا ہے, لیکن ان کی ہر بات کو قرآن حدیث سے اوپر کر لینا نا یہ ظلم ہے. خیر ایک اور بات بھی ہے, جیسے اب ہمارا آفس میں جو ہے نا وضو کرنے کی جگہ ایک ہی ہے جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب موضوع پہ مسح کرنے والی بات ہے, ٹھیک ہے, اب میرے پاس جو ہے نا اس کے بارے میں مکمل تحقیق ہے اور ساری احادیث بھی موجود ہیں, لیکن ہر مطلب ساتھ وضو کرنے والا بندہ نا مجھے بتا دے گا, مجھے کہہ دے گا ان جو ہے نا جو اون کی جرابیں ہیں نا اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ چمڑے کی جو ہے نا اس پہ ہو سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں,
اس میں مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا ایک ایسی جراب، اگر اون کی ایسی جراب ہو جس کو آپ جو ہے 3-4 کلومیٹر تک چلیں پہن کے، اگر وہ پھٹ جائے تب کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو جائز کہا ہوا ہے، احمد رضا خان صاحب نے اس کو جائز کہا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز کہا ہوا ہے، لیکن کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ وہ معاشرے میں جو بات مشہور ہے، جو لوگوں سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خیر تو وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اگلی بات کریں گے. اور کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو، کوئی ہمارے سے ایسے کچھ ورڈ یوز ہو جاتا ہے. پتہ ہے انسان ہے نا، آپ جب تواتر کے ساتھ بات کرتے ہیں، فی البدی بات کرتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران انسان سے کچھ غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ نہیں کہنا چاہتا. ابھی پچھلے دنوں مصباحی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کر دی تھیں، انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کرا دیا. کیوں؟ ان کو جب انہوں نے خود سنی ہوگی تو ان کو سمجھ آئی ہوگی یا سلپ آف ٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پتہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بے شک ایسی ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. آیا مزہ کہ نہیں آیا داس؟ مزہ تو